في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حتیٰ کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ یعنی مغرب پہنچا اور اس نے دیکھا گویا کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے یعنی بحر اسود میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے اور یا تو ان سے حسن سلوک اختیار کرے۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا رہا وہ جو ظلم کرے گا تو عنقریب ہم اس کو عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، یعنی جس رب کی طرف پلٹایا جائے گا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر وہ اپنے رب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر ایمان لائے گا اور صالح عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور جنت، تو ہم اس کے لیے اپنے امر میں سے آسان کہیں گے۔ ثم أتبع سببا پھر وہ ایک وسیلے کے پیچھے چلا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشرق پہنچا تو اس نے ایسی قوم پر اسے طلوع ہوتے پایا جس کے لیے ہم نے اس سے یعنی بچاؤ کے لیے کوئی پردہ یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ مکان وغیرہ نہیں بنایا تھا۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. اسی طرح تھا اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا تھا جو کچھ علم اس کے پاس تھا۔ ثم أتبع سببا پھر وہ ایک وسیلے کے پیچھے چلا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پاس ایک قوم کو پایا جو مشکل سے کوئی بات سمجھتے تھے۔
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کام پر تمہیں خراج دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک فصیل بنا دو؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اس نے کہا جو میرے رب نے مجھے اس یعنی زمین میں اقتدار دیا ہے وہی اچھا ہے، پس تم یعنی افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان یعنی خلا کو برابر کر دیا تو کہا ہوا دے کر آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب اسے آگ کی طرح سرخ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا پس وہ یعنی یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ان میں اس میں نقب لگانے کی استطاعت تھی۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے حق سچ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے پر یعنی سمندر کی موجوں کی طرح چڑھائی کریں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا اور اس دن ہم جہنم کو دکھانے کے لیے کافروں کے لیے سامنے پیش کریں گے. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن لوگوں کی آنکھیں میرے ذکر یعنی ذکر ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پردے میں تھیں وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے یعنی ولایت علی علیہ السلام کے کی مخالفت کرنے والے غیر معصوم بندوں کو اولیاء بنا لیں؟ بے شک ہم نے کافروں یعنی خود ساختہ اماموں اور ان کے مقلدوں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کیا ہم تمہیں ان یعنی منافق اور خارجی لوگوں کی خبر بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات یعنی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس کی ملاقات کا کفر کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان یعنی کفر کے اماموں اور گمراہی کے رہبروں کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وہ جہنم ان کی جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے یعنی ولایت علی علیہ السلام کا کفر کیا اور میری آیات یعنی اوصیاء علیہ السلام اور میرے رسولوں علیہ السلام کو مذاق بنایا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کی ضیافت کے لیے جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے حبیب کہہ دو اگر میرے رب کے کلمات یعنی لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے قبل وہ سمندر واقعی ختم ہو جائے، اگرچہ ہم اس کے برابر مزید یعنی روشنائی لے آئیں، یعنی محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل لامحدود ہیں اور ان کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اے حبیب کہہ دو میں صرف تمہاری مثل بشر یعنی جس کا جسم نظر آتا ہو، یعنی اللہ نے میرے نور مجسم کو لباس بشری میں نازل کیا تاکہ تم زیارت کا شرف حاصل کر سکو، ورنہ نور امام علیہ السلام کا جلوہ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری مثل بشر ہوں جس کا جسم نظر آتا ہے، یعنی اللہ میرے نور کو مجسم لباس بشری میں نازل کیا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود صرف واحد معبود ہے، پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ صالح عمل یعنی معرفت ولایت معصومین علیہ السلام حاصل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، یعنی ولایت علی علیہ السلام میں کسی غیر معصوم کی ولایت کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ مریم اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ ان الکافی الہادی الولی العالم الصادق الوعد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے عبد زکریا پر۔ اذ نادى ربه نداء
جب اس نے اپنے رب کو ندا دی دھیمی ندا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اس نے کہا میرے رب بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور سفید ہو گیا ہے سر بڑھاپے سے، اور میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے پیچھے اپنے موالیوں یعنی رشتہ داروں سے خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی یعنی وارث عطا کر دے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام سے پہلے کوئی ان کا ہم نام نہیں تھا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے قبل تجھے خلق کیا تھا جبکہ تو کوئی شے نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔ اس نے کہا اے رب میرے لیے کوئی آیت قرار دے۔ اللہ نے کہا تیرے لیے آیت ہے کہ تو صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی 3 دن راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن
بكرة وعشيا. پس وہ اپنی محراب یعنی عبادت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا تو ان کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرو. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. اللہ نے کہا اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کی. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی اور وہ متقی تھا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن اسے موت آئے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں چلی گئی. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو اس نے ان کے طرف حجاب بنا لیا. پھر ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا تو وہ اس کے لیے مکمل بشر کی شکل میں نمودار ہوا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اس نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم متقی ہو. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اس نے کہا میں صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. اس نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي
اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے آیت بنائیں، اور ہماری طرف سے رحمت اور امر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پھر اسے یعنی بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور مقام پر چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پھر درد ذہ سے اسے ایک کھجور کے تنے تک لے آیا۔ وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں یادداشت سے مٹا کر بھلا دی گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تو فرشتے نے اسے نیچے کی جانب سے آواز دی کہ تم غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ بنا دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اور تم اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھو تو اس سے کہہ دو بے شک میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، تو میں ہرگز آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا پھر وہ یعنی بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئی، انہوں نے کہا اے مریم تحقیق تم نے عجیب کام کیا ہے۔ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فَأَشَارَتْ
إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت یعنی حکم کی ہے جب تک میں حیات رہوں. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا، اور اس نے مجھے سرکش شکی نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق بات ہے جس میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. وہ منزہ ہے جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اسے کہتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا یہی علی علیہ السلام صراط مستقیم ہے، اس کا اتباع کرو. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا جو قرب ظہور کی جو قرب ظہور کی علامت ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے عظیم دن حاضر ہونے کی جگہ پر۔ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ وہ خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالمین آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یوم حسرت سے ڈراؤ جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم ہی وراثت میں لیں گے زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے، اور ہماری طرف ہی وہ سب رجوع کریں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ جب اس نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے میرے چچا، بے شک میرے پاس علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا۔ اے میرے چچا، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان ہمیشہ رحمان کا نافرمان ہے۔ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ اے میرے چچا، بے شک مجھے خوف ہے کہ تمہیں رحمان کا عذاب چمٹ جائے تو تم شیطان کے ولی ہو جاؤ۔ قَالَ أَرَاغِبٌ
اس یعنی چچا نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا، تو مجھ سے ہجرت کر جا لمبے عرصے کے لیے۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اس نے کہا سلام علیک، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے الگ ہو گیا اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی، اور ہم نے ان کے لیے اللہ کی لسان صدق علی قرار دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ مخلص تھا اور وہ رسول نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے ندا دی، اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے بھائی ہارون دیا، ایک نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے اسے اعلیٰ مقام پر بلند کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو نبیوں میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان سے جن کو یعنی شیعان علی علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد جانشین آئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور شہوتوں یعنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا، پس وہ عنقریب برائی کے انجام سے ملاقات کریں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ سوائے اس کے جس نے یعنی عداوت آل محمد علیہ السلام سے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور صالح عمل کیے، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے بغیر دکھائے کر رکھا ہے، بے شک وہ اپنا وعدہ سامنے لانے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وہ اس میں کوئی لغو یعنی فضول بات نہیں سنیں گے، صرف سلام، اور اس میں ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام ہے۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں کو وراثت میں دیں گے جو متقی رہے ہوں گے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے امر سے۔ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور تیرا رب کبھی نہیں بھولتا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب مر جاؤں گا پھر واقعی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے ہی اس سے قبل اس کو خلق کیا ہے جبکہ وہ کوئی شے نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان کو محشور کریں گے اور شیطانوں کو، پھر ہم ضرور ان کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے۔
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ سے کہ کون رحمان کے خلاف اشد سرکش ہے. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پس یقیناً ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس میں جھونک کر جلائے جانے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اس پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر ہم نجات دیں گے جن لوگوں نے تقوی کیا اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جن یعنی قریشی لوگوں نے ولایت علی علیہ السلام سے کفر کیا ہے وہ ان لوگوں سے جو یعنی ولایت علی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں کہتے ہیں ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ان سے قبل ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے یعنی وہ قومیں جو ولایت علی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے جو زیادہ اچھے اثاثے اور ظاہری شان و شوکت رکھتے تھے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اے حبیب کہہ دو جو یعنی انکار ولایت علی علیہ السلام کی گمراہی میں رہتا ہے تو اس کے لیے رحمان رسی دراز کر کے مہلت دیتا ہے
حتیٰ کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب یعنی قیام قائمت جو اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وقت، اور یا ساعت یعنی قیامت، پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کون بری جگہ پر ہے، یعنی امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، اور جتھے میں زیادہ کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے کی وجہ سے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور اچھے بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا پھر تو نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ ہرگز نہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے، مزید اضافہ۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور ہم ان چیزوں کو وراثت میں لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس فرادن یعنی اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین بھیجے جو ان کو اکسا رہے ہیں بھڑکاتے ہوئے؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ پس تم ان کے لیے عجلت نہ کرو، ہم صرف ان کے لیے یعنی سانس گن رہے ہیں جو گنے ہوئے ہیں۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى
اس دن ہم متقین یعنی شیعان علی علیہ السلام کو محشور کر کے رحمان کی طرف وفد کی طرح یعنی سواریوں پر لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا سوائے ان کے جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے، یعنی ولایت علی علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا ہوا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تحقیق تم ہلاکت خیز شے لائے ہو۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ منہدم ہو کر گر جائیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ رحمان کے حضور بطور عبد آتا ہے۔ لقد أحصاهم وعدهم عدا تحقیق وہ ان پر محیط ہے اور ان کو گنتی کر کے شمار کر رکھا ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور وہ سب قیامت کے دن اس کے حضور فردن فردن آئیں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے رحمان ان کے لیے یعنی ان کے دلوں میں ولایت علی کی محبت قرار دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس یعنی قرآن کو صرف آپ کی زبان سے یعنی ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کے ساتھ آسان کیا ہے، تاکہ تم اس سے متقین یعنی شیعان علی علیہ السلام کو بشارت دو، اور تم اس سے جھگڑالو قوم کو خبردار کرو، یعنی ولایت علی کے انکاری بنو امیہ جو ہے نا اس کو خبردار کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے ان سے قبل کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو، یا تم ان کی کوئی آہٹ یعنی ذکر بھی سنتے ہو؟